اور یہاں مریم صفدر کو اب کلیئر کرنا ہے کہ یہ اس نے کچھ نہیں کیا. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ بلائیں ریکارڈ لے آئیں سامنے, میں بھی آ جاتا ہوں, آ جائیں, بٹھا دیں اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹر بٹھا دیں, پوری ٹیم بٹھا دیں جو ثابت کر دے. وکالت چھوڑ دوں گا میں اس حوالے سے. اتنی لمبی بحث ہوئی ہے, کوئی اپنا اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹ نے کوئی چیز ریکارڈ پہ لگائی ہو, کوئی ثبوت لگایا ہو, کوئی ایویڈنس دی ہو. وہ جس جائیداد کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایون اس کے اندر 13 کنال جگہ ایک پرائیویٹ آدمی کی آ گئی تھی, اس کو ڈھونڈ کر اس کو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں. یعنی اس جائیداد, اور جہاں تک تعمیرات ہیں, میں خود گیا ہوں وہاں پر, میں خود وہاں رہ کے آیا ہوں, کوئی تعمیرات نہیں ہے بھائی. یہ ایک کنارے کے اوپر جو بالکل گاؤں بیابان ہے, بیابان ایریا ہے, اس نے باقاعدہ ڈیولپ کیا, پودے لگا رہا ہے, اس جگہ کی اس نے ایک شکل بنا دی ہے. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ راتوں رات کل کا جو پروگرام کر دیا مریم صفدر کے لیے, اب اس میں ہو کیا رہا ہے. میں نے تو آپ کو پتا کورٹ کے اندر بھی کہا کہ گرفتاری کا مقصد صرف یہی ہے کہ جناب کو ہائیسٹ پوسٹ لینی ہے, انسپیکٹر جنرل آف پولیس کی. میری بات یاد رکھیے گا جو ریکارڈ کے اوپر اگر اس طرح پوسٹیں ملنی ہیں وفاداریوں کے اوپر, تو اس ملک کا کیا بنے گا. اس ملک کے ساتھ خدا را کھلواڑ مت کریں, اس ملک کو آگے چلنے دیں. یعنی اس ملک کو جس طرح لے کر جا رہے ہیں, یعنی آج ابھی آپ وزیر اعلیٰ بنی نہیں ہیں مریم صفدر صاحبہ, اور آپ کے ہوتے ہوئے آپ کو چاہیے آج ہی فوری انکوائری لگائیں اس کی. یعنی جس انکوائری افسر نے پہلے کیا اس نے باقاعدہ ایویڈنس اکٹھی کی اور کلوز کر دیا. اس کے بعد یہ فائل لاہور میں کیوں منگوائی گئی, یہ کورٹ میں پوچھا ہے کہ ریکارڈ پہ لے کر آئیں کہ ایک چیز کیسے لائی گئی, کیوں لائی گئی, ایک ایک چیز ہمیں چاہیے ریکارڈ کے اوپر. حضرت صاحب تمام الزامات کی ذرا تفصیل بتا دیں کہ جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق کیا کیا الزامات عمران ریاض پر لگائے گئے ہیں. دیکھیں بنیادی طور پر الزامات کیا لگائے گئے, چکوال میں ایک زمین کی بات کی انہوں نے, اور ساتھ انہوں نے بات کی کہ مچھلی فارم کے حوالے سے. مچھلی فارم جو ہے نا وہ باقاعدہ آکشن پہ لیا گیا اور مارکیٹ ریٹ سے مہنگا لیا گیا. نہ آکشن پہ جس آفیسر کے اوپر اگر الزام لگایا گیا ہے یا جگہ کے حوالے سے اگر جگہ میں وائلیشن ہوئی ہے, وہ گھر بنانے کے حوالے سے ہوئی ہے, کسی بھی ایک سرکاری افسر کو پکڑا نہیں ہے. والد صاحب نے کہا کہ جو محکمہ ٹرانسپورٹ میں تھا انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے. اچھا کرپشن ہے ہی کوئی نہیں, اور پیسہ جو جتنا ہے وہ باقاعدہ ہم نے بتایا, ہم نے ڈکلیئر کی ہے ہم نے. اور دوسری بات بڑی واضح تھی کہ چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے گھر کے اندر سے پکڑا. ہم نے سپریم کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹ بتائی, سرچ وارنٹ کوئی نہیں تھے, اس کے بغیر آ کے آپ گرفتار کر لیں ایک آدمی کو, ایک شہری کو. یعنی یہ اس کے حقوق ہیں, آرٹیکل 4 ہے, آرٹیکل 9 ہے, آرٹیکل 14 ہے, اور یہ لیٹسٹ ججمنٹ ہمارے سپریم کورٹ بھی ہے. سپریم کورٹ کا سوال اٹھتا ہے, اور یہاں مریم صفدر کو اب کلیئر کرنا ہے کہ یہ اس نے کچھ نہیں کیا. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ بلائیں ریکارڈ لے آئیں سامنے, میں بھی آ جاتا ہوں, آ جائیں, بٹھا دیں اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹر بٹھا دیں, پوری ٹیم بٹھا دیں جو ثابت کر دے. وکالت چھوڑ دوں گا میں اس حوالے سے کہ ایک چیز ابھی سامنے ایویڈنس سامنے رکھیں آپ ہمارے پاس. اور باقاعدہ جج صاحب کو دکھائی, انکم ٹیکس کی ریٹرن نے تفصیل بتائی کہ ان کی آمدن کتنی ہے, ان کے پیسے کتنے آتے ہیں, جو جائیدادیں ساری خریدی گئی ہیں وہ باقاعدہ پیسوں سے خریدی گئی ہیں, ذاتی پیسوں سے خریدی گئی ہیں, اور انہوں نے جائیدادیں ملک سے باہر نہیں بنائی ہیں. ورنہ یہ پیسہ جتنا خریدا تھا ملک سے باہر جائیدادیں بنائی جا سکتی تھی, مگر ایسا کچھ نہیں کیا گیا. اور یہ جائیدادیں اس ملک کے اندر بنائیں گی, اس ملک میں پڑھنا ہے, بڑھنا ہے, اسی ملک میں آگے جانا ہے, اس ملک سے وہ بھاگنے والے نہیں ہیں. اور عمران ریاض کھڑا رہے گا, مافیا کے خلاف بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا, مافیا کے ساتھ اس نے رہنا ہے. کا قصور کیا ہے؟ عمران ریاض کا قصور ہے سچ بولنا, ملک سے پیار کرنا, ملک میں اگر کوئی پیسے بنائے ہیں اس ملک کے اندر ہی پیسے لگانا, اس ملک کو پروان چڑھانا, سچ بولنا, یہی تو قصور ہے. عمران ریاض خان کے خلاف ایک کمپین شروع کی گئی جسٹس قاضی فائز صاحب کو لے کر کے, انہوں نے کوئی متنازع جو ہے وہ باتیں کی ہیں. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں نے سارے وہ ٹویٹ دیکھے ہیں. آپ نے بھی نعرے شعرے لگائے تھے؟ نہیں, میں نے نعرے نہیں لگائے, پہلے تو بعد میں بتا دوں. چلو آپ کیا یہ یاد رکھیے گا, توہین رسالت کے حوالے سے ایک ایونٹ تھا, اس ایونٹ میں باقاعدہ ایک ایک چیز بتائی گئی تھی کہ توہین رسالت کے اوپر, یا اگر مسلمان کے ہمارے عقیدہ کو اگر ڈسٹرب کرتے ہیں بین الاقوامی قوانین پہ, وہ لوگ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں. لیکن میں یہ بتاتا چلوں, جہاں تک عمران ریاض کی بات ہے, عمران ریاض نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے, نہ پرووک کرنے کی بات کی ہے. اور اس میں تو مولانا فضل الرحمان نے باتیں کر دی ہیں, آپ ان بات کو چھوڑیں, باقی لوگوں کو تو چھوڑیں. اس طرح مولانا فضل الرحمان نے اپنے تئیں جو سارا کام کیا وہ بتا دیا. ان کو وجہ یہ نہیں ہے, وجہ جو سمجھیے گا, کیا تینوں تو سنایا نو کیا نو
ٹھیک ہے نا جی. تو بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایکشن ایک ایسا لینا چاہتے تھے, وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا چاہتے تھے. وہ بہانہ ایک بنایا گیا ہے, اس بہانے کو اگر آپ سامنے رکھ کر کہیں تو یہ بڑی زیادتی ہے. یہ آپ یوں دے, آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا, فسائیت کا دور ختم نہیں صحافیوں کا ہوا. ایک مخصوص گروپ جو ہے وہ عمران ریاض خان کو ٹارگٹ کر رہا ہے, اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں صحافی برادری کو اکٹھا ہونا چاہیے. میں بتاتا چلوں گا, صحافی برادری اکٹھی نہیں ہو رہی ہے. صحافی برادری کو اکٹھی ہونا چاہیے, اور اس وقت تمام صحافیوں کو پہلے ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک پرنسپل اپنایا جا رہا ہے. عمران ریاض نے یا تو کوئی قصور کیا ہو, عمران ریاض حق اور سچ کی بات ہے کر رہا ہے وہ, اور سب لوگ اب اکٹھے ہو جانا چاہیے. صحافیوں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. چھاپے کے حوالے سے اور کورٹ کے اندر تقریباً 26 کے قریب افسر پکڑنے آئے, کوئی 14 کے قریب ڈالے تھے, وہ سارے پکڑنے آئے. اب یہ سارا کچھ تو ریکارڈ کے اوپر رکھ دیا ہے. ضمانت کب دائر کر رہے ہیں؟ ضمانت آج ہی فائل کر رہے ہیں. وکالت نامے دستخط کروا لیے ہیں عمران. یہ یہیں پر ہی آج ضمانت دائر کی جائے گی انشاءاللہ العزیز. جو ریلیونٹ کورٹ مل جائے گی ضمانت. کب تک ملے گی؟ عوام جو سادہ لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے یہ عمران ریاض کے ایک دیوانے. بات سنیے گا, وہ ضمانت لٹکانے کی کوشش کریں گے, 1 دن نہیں 2 دن, کوئی آگے کوئی پیچھے کرنے کی. یہ تو دیکھیں نا, اگر یہ کیس بنتا تو آج اصولی طور پر تو کیس یہ ڈسچارج کی گیا تھا, اسے رہا کرنے کا بنتا تھا, لیکن عدالت نے جوڈیشل کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ریمانڈ نہیں دیا. عمران سے کوئی چیز ریکور نہیں ہونی, کوئی انویسٹیگیشن اگر ہوتی یہ بات اگر ایسی تو عدالت پھر ریمانڈ دیتی. ریمانڈ جو کوئی چیز ہی کوئی ایسی لینے والی نہیں ہے. تو اٹس اے کلیئر کٹ کیس آف بیل. بہت جلد انشاءاللہ ہم اس کی بیل کروا لیں گے. انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں.